السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صدر احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار مجلس کے اندر ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستوں، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اخیر میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بس اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانبداروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دیں، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا۔ صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین کے ستون ہیں۔ صحابہ اکرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہیں۔ دوستوں، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی و طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک ھم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک ھم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک ھم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ اکرام کے پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر! ملت اسلامیہ کے جیالوں، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو سر بگم مجاہد تھے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ایک صحابی رضی اللہ عنہم کی شادی ہوئی اور وہ
رات میں وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوئے، صحبت کی اور صبح اٹھ کر کے غسل کرنے کے لیے نل پر تشریف لے گئے، غسل خانے میں تشریف لے گئے۔ ادھر سے اعلان ہوا جنگ جاری ہے، اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے، کپڑے پہنے گھر گئے، غسل نہیں کیا اور جا کر کے تلوار لی اور جنگ کے اندر جا کر کے شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جب لوگوں نے ان کی لاش کو اٹھایا تو دیکھا کہ پانی ٹپک رہا تھا۔ جو ہے اللہ کے نبی نے معلوم کیا ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، گھر والوں سے پتہ کیا تو بیوی نے بتایا کہ یہ آج ہماری شادی ہوئی تھی، آج یہ ہم سے ہم بستر ہوئے تھے اور جو ہے صبح غسل کرنے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن جنگ کا اعلان آ گیا اور جنگ میں جو ہے انہوں نے شرکت کی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہی وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہی وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو صحابہ النجوم کا مزدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلام کے متوالوں، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔